السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 ٹی وی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی سینٹ کے الیکشنز کی جو ووٹنگ ہے وہ چل رہی ہے۔ ابھی جو میجر دو ڈیفالٹ یہاں پہ جنریٹ ہو گئے ہیں، سب سے پہلا سوال اٹھ رہا ہے شہریار افریدی کے اوپر کہ اس نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا۔ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت کو پتہ کیسے چلا کہ شہریار افریدی نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا۔ آپ نے غور سے اس بات کو سننا ہے کہ شہریار افریدی نے اپنے ووٹ کے اوپر سگنیچر کر دیے اور پھر اس بیلٹ پیپر کو فولڈنگ وغیرہ کرنے کے بعد بیلٹ باکس میں ڈال دیا۔ اب یہ بات صرف شہریار افریدی جانتا تھا، تو پھر اس بات کا پتہ گورنمنٹ کو کیسے لگا؟ کیا کوئی خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے؟ سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ شاید کوئی خفیہ کیمرہ لگا ہو، یا شہریار افریدی نے اس کا اسکرین شاٹ لیا ہو، یا شہریار افریدی نے خود ہی بتا دیا ہو۔ لیکن ان کے بتانے سے پہلے ہی حکومت کو شک ہو گیا کہ اس نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا، جس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت غصے کا اظہار کیا ہے کہ شہریار افریدی نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا۔ اچھا، یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جو یہ سینٹرز کے الیکشنز ہیں یہ ہوں گے خفیہ طریقے سے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے یہ خفیہ طریقہ؟ ہر بندہ جو بھی سینٹ کا الیکشن اپنا ووٹ کاسٹ کر کے جا رہا ہے، وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد اس کا ایک اسکرین شاٹ لیتا ہے اور پھر جا کے اپنی پارٹی کے رہنما کو دکھاتا ہے یا سینڈ کر دیتا ہے، اور پھر وہ پارٹی جن کے ساتھ ہاتھ میں ان کے ساتھ ان کے آپس میں جو بھی میٹنگز ہیں وہ چلتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور ایسا کرنے کی بڑی وجہ کیا ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ اور یہ الیکشنز ہر سال کہا جاتا ہے کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی آئے گی، نیا وے آئے گا، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ یہ الیکشنز بھی پچھلے الیکشنز کی طرح ہی ہیں۔ اور یہاں پہ جو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ کیا کیوں جا رہا ہے، اسکرین شاٹ کیوں لیے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی نیا نہیں کیا جا رہا طریقہ کار، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اب بھی جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں جس کے اندر کلیئرلی MNS کو 6 کروڑ 8 کروڑ 10 کروڑ اور کچھ 16 کروڑ تک کی بھی آفریں نظر آئی ہیں آپ کو، اور کہا گیا کہ سندھ میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ٹینشن نہیں لینی، ہم اس کو سنبھال لیں گے۔ آپ کو یہ باتیں ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں، تو پھر یہی ہونا تھا۔ اچھا، یہاں پر شہریار افریدی نے تو اپنا ووٹ غلط کاسٹ کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گی کہ اس نے کیوں کیا، کیونکہ اس کو ابھی حال ہی میں وزارت سے بھی ہٹایا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ معاملات ہو گئے ہوں۔ لیکن عملی طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، حالانکہ میرے خیال سے وہ شاید 2 بار پہلے بھی سینٹ کے الیکشنز کے طور پہ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن شہریار افریدی کا کہنا ہے کہ ان کی طبیعت خراب تھی اور ان کو الیکشن کمیشن کے جو ان کے اہلکار تھے انہوں نے صحیح طرح گائیڈ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ ایشو بن گیا۔ یہ جو غلطی خالی شہریار افریدی سے نہیں ہوئی، آصف علی زرداری صاحب سے بھی ہوئی ہے۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب نے جیسے ہی ووٹ غلط کاسٹ کیا، انہوں نے فوراً ایک نیو بیلٹ پیپر مانگ لیا۔ یہ الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ اگر آپ سے ووٹ جو ہے وہ غلط کاسٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو بیلٹ باکس میں ڈالنے سے پہلے اگر آپ ایک نیو بیلٹ پیپر لے لیتے ہیں تو وہ ووٹ جو ہے وہ ری کاسٹ ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ آپ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آصف علی زرداری صاحب سے غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کو درست کیا، نیو بیلٹ پیپر مانگا اور دوبارہ اپنا ووٹ جو ہے جس کو انہوں نے ڈالنا تھا انہوں نے ڈالا اور بیلٹ باکس کے اندر ڈال دیا۔ اچھا، ہم ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب تک جو اپر ہاؤس کے ہیڈ ہیں، صدر ہیں، وہ کون کون رہ چکے ہیں 1973 سے 2021 تک۔ ان کی پوری لسٹ ہے ہمارے پاس، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون تھے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں حبیب اللہ خان، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے اور یہ 1973 سے 1977 تک رہے، جب تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت رہی ہے تب تک اپر ہاؤس کے ہیڈ رہے۔ پھر غلام اسحاق خان صاحب تھے جو کہ آزاد امیدوار تھے، وہ 1985 سے 1988 تک رہے۔ اس کی وجہ یہ کہ درمیان میں مارشل لا لگ گیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ ڈیلیز جو ہیں ہمارے پاس اوکر ہو گئے تھے۔ پھر وسیم سجاد تھے جو کہ جن کا تعلق نون لیگ سے تھا، وہ 1988 سے 1999 تک رہے اور یہ سب سے لمبے ہیڈ اپر آف دا ہاؤس رہے ہیں، سب سے لمبے۔ ابھی تک اتنا ٹینیور کسی بھی ہیڈ نے مکمل نہیں کیا جتنا نون لیگ کے ہیڈ نے کیا۔ پھر آ جاتے ہیں میاں محمد سومرو، جن کا تعلق کاف لیگ سے تھا اور یہ 2003 سے 2009 تک رہے، اور درمیان میں پھر مارشل لا لگ گیا تھا جو کہ پرویز مشرف نے لگایا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ٹینیور سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں فاروق احمد نائک صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ 2009 سے 2012 تک اپر ہیڈ ہاؤس کے صدر رہتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں نیر حسین بخاری صاحب، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوتے ہیں اور وہ 2012 سے 2015 تک ہیڈ رہتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں میاں رضا ربانی صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور 2015 سے 2018 تک یہ ہیڈ رہتے ہیں۔ اور پھر آخری جو اپر ہاؤس کے بھی ہیڈ موجود ہیں وہ ہے محمد صادق سنجرانی صاحب،
جو کہ آزاد امیدوار تھے، اور یہ 2018 سے ابھی 2021 تک یہ ہیڈ رہے ہیں۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جتنے بھی ابھی تک ہیڈ رہے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ 4 بار ہیڈ رہ چکی ہے، اور پیچھے کانسٹنٹلی وہ 3 بار ہیٹرک بھی کر چکے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے جتنی بھی اس وقت آفرز کی جا رہی ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جس کا بھی ضمیر جاگتا ہے MP کا، وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، اور پاکستان پیپلز پارٹی 3 بار ہیٹرک کر چکی ہے۔ اب یہ لاسٹ ٹائم ان کا جو ہے ریکارڈ ٹوٹ گیا، سنجرانی صاحب نے جو کہ اپر ہاؤس کے ہیڈ بن گئے، اس کے بعد یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اس بار بھی ہمارے پاس PTI کا ہی کوئی ہیڈ آئے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے چانسز کم ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اشارہ دے دیا ہے کہ وہ جی سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی شیخ رشید صاحب نے کلین سویپ کرتے ہوئے صاف کہا ہے کہ جو جیت ہے وہ PTI کی ہی ہے۔ اب آگے مزید کیا ہوگا یہ تو رزلٹس آنے بھی پتہ چلے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جبران خان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے پروگرام میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔